السلام علیکم. ایپیسوڈ 4 ناول مصحف بائی نمرہ احمد. لیٹس اسٹارٹ. ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی. پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ. نعمان بھائی بہت بھلے مانس انسان ہیں اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے. اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا. وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی. اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی. کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے. پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی. سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی. محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی. وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں گئی تو سدرا نے ایک دم سے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا. شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا. سدرا آپی چائے. بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا. آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا. گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری. وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی. کپ گھاس پہ جا گرا. یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا یکدم چلانے لگی تھی. ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے. سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا. ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی. یہ نہ میری بیٹی تو غم نہ کر. اور اب کھڑی کیا ہے؟ جاؤ اپنی نحوست کے لے جاؤ میرے سامنے سے. تائی محتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا. وہ جو شاکڈ سی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی. مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی. انہوں نے بھی سن لیا تھا. محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی. اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی سادھ لی تھی. شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا. مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا. محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے؟ ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی محمل کا سوچیں گے. چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو. وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں. کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استحزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی. اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی. اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی. وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی. کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی. وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا. کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ جتنی تائیں تھیں، جتنے یہ سب لوگ تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانک لے. نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے. اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے. اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی، اس نے سوچا. بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں. اس نے 5th سے FSc تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا. FSc پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ اب
بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو وہ بہت آسانی سے اسے زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا اور نکارا آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا۔ آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بھی بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کے سامنے نہ ہو، کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پردے اڑ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں تو اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، اگر پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا، صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے، اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی، سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اور اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر متورم اور سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا تھا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی تھی، اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دیتے تھے۔ مائی پلیئر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا تن سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ شائستگی سے ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔
دراز قد، اسمارٹ، لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے بھی کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی امی کی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مزمحل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح سے کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کر؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھنچا چلا ہے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں، اور میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کرتی رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو چھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سوچتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو۔ میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا۔ مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ بس تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس کی، اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا تھا۔ وہ کچن کے کام کاج بے توجہی سے نمٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی تھی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم سے اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے۔ میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں؟ میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی۔ شاید اس وجہ سے ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہو۔
मेरी भाभी का जिगर है जो मुफ्तखोरों को घर में टिका रखा है, वरना मैं होती तो इन्हें इसकी मुस्कुराहट तपा गई थी, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पे बैठी। फाइका भी दोनों हाथों में ट्रे पकड़े जिस पे 2 डोंगे रखे थे चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउज़र और लंबे लंबे बाल खुले थे जिनमें चोटी के बल साफ नज़र आते थे। वो सिदरा की तरह खूब मेकअप करती थी और इस तरह शायद ज़रा कबूल सूरत लग जाती अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो बड़ा सा स्याह फ्रेम वाला चश्मा ना लगाया करती। ये किधर रखूँ मानी जान? वो रुक कर मध्यम आवाज़ में पूछ रही थी, वरना यही फाइका थी जो कुछ अरसा कबल बेहंगम शोर किया करती थी। किचन में रख दो, बल्कि महमल तुम ले जाओ, लाइए। महमल आगे बढ़ी तो फाइका ने कदरे तजब्जुब से माँ को देखा। दे दें फाइका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से नहीं आए, फूफो पूछ रही थी अभी इनका। वो बेनियाजी से कहकर ट्रे ले लिए किचन में रखाई। फवाद अभी तक नहीं आया। फूफो ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फाइका को आंख का इशारा किया। वो फौरन महताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर मुअद्दब सी बैठ गई। हाँ, कुछ काम था शायद। और तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी। अंदाज में अजब शान बेनियाजी था। जिनके फवाद जैसे बेटे हों, इन पे बेटियों की माएँ यूं ही मक्खियों की तरह भिनभिनाती फिरती हैं। और रज़िया फूफो के अतवार खूब समझती थी। ये पुडिंग फाइका बाजी ने बनाई है फूफो। वो वापस आकर इनके सामने सोफे पर टांग पे टांग रखकर बैठ गई। वही जीन्स कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, ऊंची पोनीटेल, ये इसका मखसूस हुलिया था। हाँ तो और नहीं तो क्या। अच्छा, आप तो इस रोज़ अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थी, और जब मैं आपके घर गई थी आप तो कह रही थी कि ना आपको ना ही फाइका बाजी को पुडिंग बनानी आती है। फाइका बाजी? इसने चेहरा फाइका की तरफ मोड़ा। अभी रिसेंटली सीखी है आपने? हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है। बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ती। फुप्पो चमक कर बोली। ताई मेहताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पे अलबत्ता वाज़ह बेजारी छाई हुई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज़्यादा ज़ुबान नहीं जलने लगी तुम्हारी महमल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती हैं। इनकी जगह मैं होती तो 2 दिन में घर से निकाल देती। इनकी जगह आप कैसे हो सकती थी फूफो? दूसरों के पैसे पे ऐश करना एक आर्ट है और हर किसी को तो नहीं आता ना। शट अप महमल। ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज़्यादा बकबक की तो टांगें तोड़ कर रख दूंगी। अरे हम ना रखते तो किधर जाती तुम? हाँ, इंग्लैंड। वो आराम से टांग पे टांग रखे पाँव झुला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंके। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लैंड चली जाऊंगी। सो आप अभी से मुलाजिम ढूंढना शुरू कर दें। आप बैठें, मैं ज़रा किचन देख लूँ। वो उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी इनके सरों पे बम फूट कर आई है, मगर इस वक्त इन सबको सताने का दिल कर रहा था। खाने पे ही इसकी पेशी हो गई। तुमने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? मेहताब बता रही थी। क्या बात है? आगा जान ने जैसे एकदम याद आने पे खाने से हाथ रोक कर पूछा। स्कॉलरशिप? आरजू ने आईब्रो उठाई। निदा और सामिया बातें करती ठिठक गईं। फिजा चच्ची ने हैरत से गिलास रखा और फवाद लुकमा मुंह में डालते हुए बुरी तरह चौंका था। बाकी सब भी एकदम रुककर इसे देखने लगे, जो बहुत इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी मास्टर्स के लिए। मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो बड़ा चमचा भर कर रायता चावलों पर डाल रही थी। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी, फिर मैं भी इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी कर लूँ, आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचा चावलों में हिलाकर रायता मिक्स करते इसने लापरवाही से इतला दी और इसे लगा था कि अभी घर भर में तूफान खड़ा हो जाएगा, मगर वेरी गुड, ज़रूर अप्लाई करो। आगा जान फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब के हैरान होने की बारी महमल की थी। इसने लम्हे भर को ठिठक कर इन्हें देखा और फिर संभल कर बोली, थैंक यू आगा जान।
اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگیں، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو انہیں نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو میں۔ چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا۔ پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فواد اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا، تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئیں اور وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوئی تھی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس کی طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایسی ہی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے وقت اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونک کر پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سوچ شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا ناک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیند دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں، رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں، کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔
پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے آنرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں اسے سنبھالنا ہی ہے نا؟ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پر دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے، وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا تھا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا نکل گیا۔ اور فادی؟ حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام ہے؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی، تو محمل نے بھی بے بسی سے مدد طلب نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بندھنے لگی تھی، تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسے ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے بھی نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔